الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میری عزیز بہنوں، آج کا دور جس فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری کئی مسلم بہنیں بھی اس فتنے میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا جو علم، اصلاح اور ربط کا ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ آج فحاشی، عریانی اور بے حیائی کے پھیلاؤ کا ایک بڑا ہتھیار بن چکا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پردے کی حالت میں تھیں تب بھی اپنی شرم و حیا کا اتنا خیال رکھتی تھیں کہ انہوں نے وفات کے بعد بھی پردے کا اہتمام چاہا۔ یہ ہے مسلم عورت کا مقام۔ آج کی نوجوان لڑکیاں سوشل میڈیا پر لائکس اور فالوورز کی دوڑ میں اتنی اندھی ہو چکی ہیں کہ اپنی عزت، حیا، حتیٰ کہ دین کو بھی قربان کر دیتی ہیں۔ ٹک ٹاک پر ناچنا، انسٹاگرام پر بے پردہ تصاویر پوسٹ کرنا، ڈانس ویڈیوز اپلوڈ کرنا، فضول ٹرینڈز کا حصہ بننا، یہ سب چیزیں ہمیں کس طرف لے جا رہی ہیں؟ یہ شیطان کا جال ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ جب عورت خود اپنی عزت دوسروں کے سامنے رکھ دے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے بلکہ اس کا مذاق بناتے ہیں۔ ان لڑکیوں کی اکثریت انزائٹی، ڈپریشن اور مینٹل سٹریس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جب بار بار کوئی عمل کیا جاتا ہے تو گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری لڑکیاں بھی ان کی پیروی کرتی ہیں اور پھر اس طرح پورا معاشرہ بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلام ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ حیا کی پہلی دیوار پردہ ہے۔ عورت کا حسن اس کے ساتھ کی نرمی اور وقار میں ہے، نہ کہ میک اپ اور فیشن میں۔ اگر ضروری ہو تو اسلامی حدود میں رہ کر استعمال کیا جائے سوشل میڈیا کو، اور نیک سہیلیاں، دینی ماحول اور صالح صحبت کو اختیار کیا جائے۔ اپنا تعلق قرآن اور سنت سے جوڑیں۔ جب دل اللہ کے ذکر سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی بے مقصد چیزیں جو ہیں وہ بے ذائقہ لگنے لگ جاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے والدین اور معاشرے کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اعتماد، محبت اور اپنا وقت لازماً دیں۔ ان کے دل میں حیا، دین اور عزت نفس کی قدر ڈالیں۔ صرف روک ٹوک نہیں بلکہ پیار اور دلیل سے سمجھائیں۔ میری بہنوں، ہم ایک مسلمان ہیں۔ ہمارا دین عظمت کا دین ہے۔ ہم حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم جیسی ہستیوں کی وارث ہیں۔ کیا ہم سوشل میڈیا کی دنیاوی واہ واہ کے لیے اپنی جنت کی قیمت لگائیں گی؟ کیا چند سیکنڈز کی ویڈیو کے بدلے اللہ کی ناراضگی ہم مول لے سکتی ہیں؟ نہیں میری بہنوں، واپس پلٹ آؤ۔ اللہ بہت مہربان، بہت رحیم، توبہ قبول کرنے والا ہے اور توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ اے اللہ، ہماری بہنوں کو شرم و حیا، دینداری اور عزت کا لباس عطا فرما۔ ان کے دلوں میں ایمان اور توبہ کی روشنی ڈال دے۔ ان کے سوشل میڈیا کو خیر کے لیے استعمال ہونے والا ذریعہ بنا دے۔
اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو فحاشی، بے حیائی، گمراہی، ناپاکی سے محفوظ کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔